جہالت کے دور کے اندر بہت برے برے رواج تھے۔ ایک عورت اگر اس کا خامند فوت ہو جاتا تھا تو اس کو کال کوٹھڑی میں بند کر دیتے تھے، بیچاری پڑی رہتی تھی اور پھر اسی کے اندر اس کو کھانا دینا، اسی کے اندر اس کو پانی دینا، جیسی کیسی ہے بس اسی میلی کچیلی حالت میں رہتی تھی۔ جب اس کو نکالتے تھے اس کے دامن کے اندر، کپڑوں کے اندر بکریوں کی جیسے مینگنیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈال دیتے اور پیچھے پھینکتی وہاں سے چلی جاتی، کوئی اس کو اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایسا جہالت کا تو عورت پہ ظلم ہوتا تھا۔ کوئی انسان یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی داماد بنے، میرے گھر میں کوئی میری بیٹی کا رشتہ مانگنے، ہاتھ مانگنے کے لیے آئے، حالانکہ یہ سنت رسول ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ نے ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، پہلے مانگ رہا تھا کہ کچھ اولاد ہو، جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اللہ نے بیٹی دی۔ اب وہ پریشان، اسی جہالت کے دور میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنانے آیا، اپنے حالات سنانے آیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنے خالہ کے گھر بھیج دو، میرے سامنے نہ ہو۔ خالہ کے گھر چلی گئی، کافی عرصے تک چلتے چلتے یہ کام، کچھ بچی بڑی ہو گئی۔ اب جو ہے وہ خامد ایک دن کسی کام کے لیے باہر گیا تو اس نے کہا اپنی بیٹی کو منگوا لیتی ہوں، بلا لیتی ہوں، کچھ مل لیتی ہوں۔ اپنی بیٹی کو بلا لیا ملنے کے لیے تو وہ آ گیا، اتنے میں وہ آدمی بھی، اس نے دیکھا بچی خوبصورت ہے، پیاری ہے، اچھی ہے، اسے ملا، پیار کیا، اسے اچھی لگی تو بیوی نے ہمت کر کے بتا دیا کہ یہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ تو پہلے تو چونک گیا اور اس کے بعد خوش ہوا، اچھا کوئی بات نہیں، لیکن دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے پاس گھر میں رکھنا نہیں ہے۔ بہر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا اس کے گھر میں بیٹی ہے، لوگوں نے بھی تانے دینے شروع کیے، کسی نے دھمکایا کہ اس کو اگر نہ نکالا تو پھر تو نہیں بچے گا۔ آخر اس نے یہ ارادہ کر لیا آگے، اور آ کر کے کہا کہ میری بیٹی کو تیار کرو، کسی کے ہاں مہمان نوازیہ وہیں پہ جاتے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، تیل لگایا۔ جب وہ تیار ہو گئی اب اسے لے کر کے چلا گیا اور ایک کسی بھی اٹھا لی چھپا کے اور چلتا جا رہا ہے بچی کو ساتھ لے کے، کہا کہ تیرے ماموں کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ بچی پہلے تو خوش ہوئی اور چلتے چلتے پہاڑوں کے راستے پہ کہا یہ ماموں جان کے گھر میں تو راستہ نہیں جاتا، اس کی گھر کی طرف تو نہیں جاتا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، کہنے لگا میرا دل ایسا سخت ہوا پڑا تھا، میں اس کی باتیں میرے اوپر کوئی اثر بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں چلتا گیا، ایک جگہ بچی کو ٹھہرایا اور گڑھا کھودنے لگا۔ بچی کو کیا پتا کہ یہ میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے، وہ بھی میرے ساتھ کام کرا رہی تھی، مٹی ہٹوا رہی تھی، گڑھا کھدوا رہی تھی، مجھے پسینہ آتا وہ پسینہ بھی صاف کر رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ کام کر رہی تھی۔ جب گڑھا پورا مکمل ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے جب اس کو لٹانا شروع کیا تو بچی کی چیخ نکلی۔ بچی کہتی ہے ابا جان میرا کیا قصور ہے، اگر میں کچھ زیادہ کھا لیتی ہوں یا آپ مجھ سے تنگ ہیں تو میں آپ کے گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی، ایسا نہ کرے۔ کہنے لگا سخت دل بنا ہوا تھا، پتھر دل بنا ہوا تھا، بچی چیختی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، پر میں نے اس کو دفن کر دیا، میں نے گڑھے میں ڈالا، اس پہ مٹی ڈالتا رہا، وہ روتی رہی ابا جان میں آپ کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، مجھے دفن نہ کرے، زندہ درگور نہ کرے۔ کہنے لگا بس میں نے اس کے سر پہ مٹی ڈال کے مکمل دفن کر کے میں واپس آ گیا، اور آج تیسرا دن ہے، اس کے چیخنے کی آوازیں میرے کان میں پڑتی ہیں، ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ بچی پوچھتی ہے، کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اور میں پوچھوں گی بھی ای ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وہ حالت بتا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جب اس آدمی نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اور میں جو لوگوں پہ ترس نہیں کھاتا، رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کھاتا۔ تو ایسا دور تھا جہالت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کے ہمارے پر احسان فرمایا، اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، عورت کو عزت عطا فرمائی۔
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا اچھا نمونہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہم ان کی قدر کریں، ان کی سنتوں کے مطابق چلیں۔ اللہ سدہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔